العصر والزمان أدركنا ولا تهلكنا بحق جدتك وأمك سيدة نساء العالمين صلوات بلند آواز. کافی عزادار تشریف فرما ہے، ذرا بلند تر صلوات. خداوند متعال آپ کی عظیم عبادت قبول فرمائے. وارث زمانہ بقیت اللہ منجی بشریت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلا وسیعہ و وزیرہ و ابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین نعرہ حیدری وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المیامین الذین لا یقاس بهم احد من الخلق والذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لسیما علی بقیت العظم روحی وروح العالمین لتراب مقدم الفداء بقیت اللہ التي لا تخلو من العطرة الهادية المتخيرة لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات. ولعنة الله الأبدية دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله صلوات. یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا. جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا. یہ ذکر کے بانی آپ اور میں نہیں، یہاں کے سادات غیر سادات نہیں، کوئی ولی فقیر نہیں، کوئی عالم نہیں. اس ذکر کا بانی خود اللہ تعالیٰ ہے. اللہ پاک نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا. عرش بری کا امام بارگاہ تھا، ملائکہ کا مجمع تھا، اللہ ذاکر تھا، ذکر حسین ابن علی تھا. جتنے بولتے ہیں مجلس میں بولنا ثواب. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا. آدم علیہ السلام کو خلق کیا. آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام سجدہ کیا. صرف آدم علیہ السلام نہیں، ہر حجت، ہر نبی، ہر امام، ہر ہادی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سجدے میں آتے. پہلا کام معصوم کا دنیا میں آتے ہی سجدہ ہوتا. غور فرما رہے ہیں، ہر نبی نے آتے ہی سجدہ کیا. ہر کسی نے سجدہ کیا، ہر معصوم نے سجدہ کیا. علی نے وہاں کیا جہاں زمانہ کر رہا. گرمی ہے، تھکن ہے. آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو سر عرش آدم علیہ السلام کو 5 نور نظر آئے. عرض کیا پروردگار یہ کون ہے مجھ سے پہلے؟ فرمایا یہ نہ ہوتے تو تجھے خلق ہی نہ کرتا. توجہ فرما رہے ہیں. اولہم مصطفیٰ، ان میں پہلا مصطفیٰ ہے، دوسرا مرتضیٰ ہے، تیسری سیدہ ہے، چوتھا حسن ہے، 5واں حسین ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حوا کو خلق کیا، حوا علیہ السلام کو خلق کیا. جیسے آدم بنایا ویسے حوا کو بنایا.
جس نے آدم خلق کیا اسی نے حوا کو خلق کیا، پسلی سے نہیں نکالی۔ جیسے آدم امر سے بنے ویسے حوا کو امر سے خلق کیا، پھر ان دونوں کا نکاح کیا۔ جس نے بھی عقد پڑھا لسان اللہ تھا۔ تھکے بیٹھے آپ، تھکے بیٹھے۔ عقد ہو رہا تھا، مالک نے فرمایا آدم حق مہر عطا کر تاکہ زوجہ حلال ہو جائے۔ پروردگار کسی شے کا مالک نہیں، کچھ نہیں پاس، کیا عطا کروں؟ اللہ نے فرمایا 14 پہ درود پڑھا ہوا حلال ہو جائے گی۔ گھر جا کے سوچنا 14 تھے تو درود تھا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے امر سے خلق ہوئے۔ یہ اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اس میں سورہ یاسین کی آیہ مبارکہ ہے، پورے مجمع کو یاد ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، یہ آپ جانتے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں۔ میں نے اسی انما پہ پڑھنا ہے، تمہید میں بات سمجھا رہا ہوں۔ انما امرہ، سوائے اس کے نہیں کہ اس کا امر، اذا اراد شیئن، کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، فیقولو، پس وہ بولتا ہے، کہتا ہے کن، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ ارادہ امر کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، آقا خمینی کی کتاب منبر پہ ہے، فرماتے ہیں صادق آل محمد نے فرمایا نحنو امر اللہ، اللہ کا امر ہم 14 ہیں۔ طبیعت ہے سننے کی آپ کی؟ انما، اچھا میں پھر تھوڑی تمہید تھوڑا اور سمجھا لوں تاکہ پھر آگے موضوع آسان چلے۔ جس امام کے دن ہے اس امام پہ تھوڑا مجھے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے، مشیت کا ارادہ ہے کہ ہمیں پڑھائے، غور فرما رہے ہیں، انسانیت کو پڑھائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان فلاح پا جائے، صراط مستقیم پہ رہے، بھٹکے نہیں۔ بخشنا چاہتا ہے، عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا، وہ رحمان و رحیم معاف کر کے خوش ہوتا۔ وہ کریم ہمیں بخشنے کے وسیلے تلاش کرتا۔ بولو نہ بولو برے والے والوں، اس نے جو سب سے بڑا وسیلہ بنایا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور میں یہاں روک کے موضوع ایک بات عرض کر دوں کہ بلا حسین ابن علی اتنا بڑا وسیلہ اس نے بنایا ہے۔ ابھی ایام ہیں اور آپ بھی چلو منا رہے ہیں، دنیا گئی ہے، مکہ جائیں تو مکہ کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے ممنوع الدخول لغیر المسلمین۔ میں دیکھا ہوں، اللہ آپ کو لے جائے، نو انٹری فار نان مسلم۔ مکہ کے باہر حدود پہ یہ بورڈ ہے بہت بڑا، اس سے آگے مسلمان آئے غیر مسلم نہیں آ سکتا، پیچھے ہٹے۔ مکہ ہے اللہ کا گھر، کربلا ہے حسین ابن علی، شبیر پکار رہے ہیں، ہندو بھی آئے۔ توجہ نہیں ہے میری طرف، آپ دیکھ لیں، عیسائی جا رہا ہے، ہندو جا رہا ہے، غیر مسلم جا رہا ہے، سکھ جا رہا ہے، شیعہ سنی کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ وہاں امام حسین کے پاس مذہب ہے ہی نہیں، رب کعبہ کی قسم امام حسین کے پاس فرقے ہیں ہی نہیں، بس انسانیت ہے۔ اور حسین غیرت مندوں کا موصل ہے، بغیرتوں کا نہیں ہے۔ جس بشر میں بھی غیرت ہوگی وہ حسین کا سلام کرے گا۔ اللہ نے اتنا بڑا بخشش کا وسیلہ بنایا، وہ ذات چاہتی ہے کہ ہمیں پڑھائے۔ آپ پریشان تو نہیں بیٹھے، ابھی آہستہ آہستہ ٹھنڈ موسم اچھا ہو رہا ہے۔ وہ ذات چاہتی ہے کہ انسانیت کو پڑھائے۔ غور کرنا، بس میں نے اپنا موضوع شروع کر دیا۔ مشیت کا ارادہ ہے کہ انسانیت پڑھے، اگر پڑھانے کے لیے وہ ہم میں آ جائے وہ نہیں رہتا۔ اگر ہم پڑھنے کے لیے اس کے پاس چلے جائیں تو ہم نہیں رہتے۔ وہ پڑھانے کے لیے آ جائے تو وہ نہیں رہتا، ہم چلے جائیں، پھر پڑھائی ہوگی کیسے؟ پھر اس نے ایک ایسی مخلوق بنائی جو ادھر سے لے اور ادھر عطا کرے، سمجھے ہیں؟ وہ جو مخلوق اس نے بنائی اسی کو معصوم کہتے ہیں، اسی کو ہادی کہتے ہیں، اسی کو حجت اللہ کہتے ہیں۔ اس مالک نے اپنی مخلوق میں سے کچھ ایسی ہستیوں کو چن لیا جو ادھر سے لیتی ہیں اور ادھر عطا کرتی ہیں۔ جب ادھر سے لیتی ہیں تو اس کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ مشکل بات ہے شاید،
جب ادھر عطا کرتے ہیں تو ظاہراً ہمارے جیسے نظر آتے. اگر کوئی صاحب اعتراض کرے مولانا ڈائریکٹ بھی اللہ سے لیا جا سکتا ہے، کبھی نہیں، کبھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام، یہ کلام مجید ممبر پہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم آپ کے اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کے رب پہ، یہاں تک کہ اسے سامنے دیکھ نہ لیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کبھی نظر نہیں آئے گا. قوم نے پھر کہا نہیں نظر آئے گا تو مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اپیل کی، التجا کی، پروردگار کام عقلوں کا بھی تو ہی خدا ہے، جاہلوں کا تو ہی رب ہے، نہیں مان رہے. فرمایا ان میں سے چن کے 30 بندے لے کے طور پہ آ جانا، میں نہیں آؤں گا، میرے نور کی جھلک آئے. تھکے ذہنوں سے خطاب نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں سے پوری قوم نہیں لے گئے، چنے 30 اپنے ساتھی، 30 ساتھی، ایک موسیٰ علیہ السلام. میں سمجھاتا ہوں 30 رضی اللہ، ایک علیہ السلام. یہ طور پہ پہنچے تو نور کی ہلکی سی جھلک آئی، سارے رضی اللہ فوت، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش. اگر نبی اور امتی برابر ہوتے ہیں تو نبی کو بھی فوت ہونا چاہیے تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پھر ڈائریکٹ کون لے سکتا ہے جب نور کی ہلکی سی جھلک ہی برداشت نہیں ہوتی؟ اللہ نے ہادیوں کا انتظام کی، اپنی مخلوق میں سے چنے ہیں، پوری اپنی مخلوق میں سے جنہیں چنا انہیں ہادی بنایا، راہبر بنایا، امت کو سمجھانے پڑھانے والا بنایا. ان ہادیوں میں سے جس حویلی کو اللہ نے چن لیا اسے مصطفیٰ بنایا. جب آپ بولیں گے طبیعت میں آئے گا تو ولایت بڑھی جائے گی، نہیں تو ڈیوٹی ہو رہی ہے الحمدللہ. اچھا پھر میں تھوڑی ایسی بات کروں کہ آپ ذرا سمجھیں اور فریش ہو جائیں. جیو بیٹا، یا علیہ، جسے اللہ چن لے اس کے سامنے سارے تسلیم خم کر لینا، یہ توحید کا اقرار ہے. جسے مالک جہاں رکھے اسے وہاں ماننا، یہ اقرار توحید ہے. آج میرے خیال میں منڈے تھا سوار، یہ ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں. ان 7 میں سے عزت والا کون سا ہے؟ جمعہ مبارکہ. ان اللہ تعالیٰ اختار من الایام یوم الجمعات، جمعہ عزت والا ہے. بدھ عزت والا کیوں نہیں؟ بدھ کو بھی پڑھ لو، بدھ کو بھی پڑھا گیا بھائی. بدھ کو پڑھتے رہیں، بدھ ہے جمعہ. جو بدھ کو پڑھے اسی کو بدھو کہتے ہیں. انشاءاللہ بولو تو میں پڑھ لوں. یہ جو بدھو کا بدھو ہوتا ہے یہ وہیں سے نکلا ہے. جب بدھ والوں نے پڑھا تھا تو سلمان مزاج شیعہ دے کے کہتے ہیں وہ بدھو جا رہا ہے. جس بدبخت کو جمعے اور بدھ کا پتہ نہ ہو، حرامی کو کیا پتہ علی کسے کہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت، آپ سلامت. یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے ایسی بات ہے تاکہ تھوڑا جاگے اور سمجھے. بھائی بدھ کو جمعہ پڑھ لیں لیکن بدھ عزت والا نہیں، جمعہ عزت والا ہے. جمعے کو اللہ نے چن، جیسے دنوں میں سے اس نے جمعہ کو چنا ہے اور ہر کسی کو ماننا پڑتا ہے اور ہر کوئی مان رہا ہے. اپنی پوری مخلوق میں سے اللہ نے تطہیر والی حویلی کو چن لیا. میں سلام پیش کرتا ہوں جو اس فکرے پہ بولے. اب چنے ہیں اور کیسے چنے ہیں؟ بہت روشن چہرے، بہت نمازی بزرگ، غور فرمانا. یہ جو لفظ چنا ہے اس کے لیے لفظ استفاء مصدر ہے. استفاء چننا، جسے چنا جائے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ. غور فرما رہے ہیں. اس میں مفعول. اور لطف اس چیپٹر کا یہ ہے عربی گرامر میں کہ جو چننے والا ہو اسے بھی کہتے ہیں مصطفیٰ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر میں سمجھا سکا تو لطف آ جائے گا. ولایت کا فکرہ ہے بھائی. چننے والا اسم فاعل بھی مصطفیٰ اور جس سے چنے وہ بھی مصطفیٰ. تطہیر والی حویلی میں دیکھو تو عجیب منظر نظر آتا ہے. ان میں ایک ہے مصطفیٰ، ایک ہے مرتضیٰ، ایک ہے مجتبیٰ. مصطفیٰ کے معنی بھی چنا ہوا، مرتضیٰ کے معنی بھی چنا ہوا، مجتبیٰ کے معنی بھی چنا ہوا. مرضی کے عالم سے جو عربی جان تو پوچھ لینا معنی کیا ہے. مصطفیٰ بھی چنا ہوا، مرتضیٰ بھی چنا ہوا، مجتبیٰ بھی چنا ہوا. پھر لفظ 3 کیوں ہے؟ ضرور فرق ہے اور میں بتاتا ہوں کیا فرق ہے. جسے اللہ استفاء قلب کی وجہ سے چنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں.
جسے اپنی مرضیوں کے لیے چنے اسے مرتضی کہتے ہیں، اور چنے ہوں میں سے پھر جسے چنے اسے مجتبی کہتے ہیں۔ اور یہ مجتبی ہی مجھے پڑھنا ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ مجتبی یہ بطول کے بڑے بیٹے کا لقب ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسم پاک حسن ہے، لقب کیا ہے؟ مجتبی۔ یہ سارا گھر ہی چنا ہوا ہے، یعنی پوری حویلی ہی مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ عربی کا لفظ ذہن میں ہے، یعنی چنا ہوا۔ اس گھر کا اصغر بھی مصطفیٰ ہے۔ جو نہیں سمجھا اس کے لیے میں پڑھ ہی نہیں رہا، اس لیے حضور نے فرمایا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یعنی سارے کے سارے چنے ہوئے ہیں۔ جو سب سے چھوٹا مصطفیٰ ہے وہ مسکراہٹ سے 9 لاکھ کو مار دیتا ہے۔ غور فرما، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں جس امام کے دن ہیں اس امام حسن مجتبی پہ تھوڑا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ ہو گئے، بات میں نے شروع کر دی۔ 15 رمضان مدینہ میں فاطمہ زہرا کی گود میں حسن مولا کی آمد ہوئی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد ہوئی ہے، میرے امام تشریف لے آئے ہیں۔ میں آمد کہہ رہا ہوں، تشریف کہہ رہا ہوں۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کا نزول ہوا ہے۔ اب یہاں اعتراض تو ہوتا ہے بیچارے، واللہ بخدا حقیقت یہ ہے کہ یا تو اس گھر سے لوگوں کی ضد ہے یا پھر جہلیت ہے کہ لوگ عمامے پہن کے بھی واللہ جاہل نظر آتے ہیں۔ میں قرآن منبر پہ بھاگنے والا مولوی نہیں، میری بات میں ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں۔ ابھی یہی میں آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ ان کے لیے اللہ نے لفظ نزول استعمال کیا ہے۔ اب اللہ جسے نازل کہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں یہ کہے کہ نہیں جی نہیں، نازل کیسے ہو گئے؟ ہماری ہی طرح تو پیدا ہوئے بے وقوف، جہاں تو پیدا ہوتا ہے تیری امی نجس ہوتی ہے، وہ جگہ نجس ہوتی ہے، تو خود نجس ہوتا ہے، جہاں یہ آتے ہیں کعبہ بنتا ہے، رسول سجدہ کرتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ سورہ تغابن ہے، کون سی سورہ؟ سورہ تغابن میں ارشاد ہوا، مالک نے فرمایا فآمنوا، پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر۔ غور فرمانا، تفسیر معصوم کی زبانی، سب کچھ ابھی یہی پہ حاضر کر کے جا رہا ہوں۔ ایمان لاؤ کس پر؟ فآمنوا، پس ایمان لاؤ، آیت نمبر 8 سورہ تغابن پارہ نمبر 28۔ فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، غور فرمانا، ورسول ہی، اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ تفسیر کمی ہے، محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو نور ادھر سے ادھر نازل ہوا، ہم 14 کا نور ہے۔ اس سے آگے تو بات ہی کو نہیں یار، اس سے آگے تو ضد کرنے کی کوئی نہیں۔ حسن مجتبی تشریف لائے، امام کا نزول ہوا، امام کی آمد ہوئی۔ حضور نے صحابہ کرام کو حکم دیا، حضور نے اپنے پیارے ستارے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے گھروں پہ چراغاں کرو کہ میرا حسن آیا۔ جتھے بولنا ہوتا تو چپ کر جاندے۔ چراغ پہ خرچہ ہوتا ہے، اس میں تیل ڈلتا ہے، اس میں خرچہ ہوتا تھا، پر حضور کسی کا آدھا درہم بھی فضول خرچی کبھی نہیں کرواتے۔ مدینہ میں ہر صحابی کو حکم دیا چراغ جلا کے اپنے مکان کی چھت پہ رکھو کہ میرا حسن آیا ہے۔ جشن اور میلاد پہ لائٹیں کرنا بدعت نہیں، سنت مصطفیٰ ہے۔ سب سے پہلے چراغاں خود حضور نے کروائے ہیں، اور کب کروائے ہیں؟ جب حسن آیا ہے۔ حسن مجتبی تشریف لائے ہیں خدمت کے لیے۔ کچھ عورتیں آئیں، ان میں ایک صحابیاں ہیں اسماء بنت امیس۔ غور فرما رہے؟ جس گھر میں بچے کی آمد ہو وہاں عورتوں کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ کوئی برتن دھوتی ہے، کوئی جھاڑو دیتی ہے۔ بطول کی حویلی کی جو کنیزیں ہیں وہی علیہ السلام ہیں رضی اللہ عنہ۔ اوئے ہوئے، حوا، آسیہ، مریم۔ غور فرما رہے ہیں؟ مدینے کی جو عورتیں آئیں انہی میں ایک صحابیاں ہیں اسماء بنت امیس۔ انہوں نے آ کے خدمت کی، نوکری کی۔ تھوڑا وقت گزرا تو اس صحابیہ کا، اس بی بی کا اپنے شوہر کے ساتھ مفاخرہ ہوا۔
کہا میں افضل ہوں؟ شوہر نے کہا نہیں میں افضل ہوں۔ بات بڑھی تو بات دربار رسالت میں آئی۔ حضور نے فرمایا اسماء اپنے شوہر سے بھی افضل ہے کیونکہ یہ میرے حسن کی نوکرانی ہے۔ اللہ اکبر، غور نہیں فرمایا؟ جس کی نوکرانی افضل ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 15 رمضان آمد ہوئی ہے، سیدہ کا روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے۔ اگر کسی نے حضور سے پوچھا کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، فرمایا پتہ کرو اگر حسن خوراک لے رہا ہے تو روزہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں کی گود میں ہے۔ چھوٹا سا سن ہے تیرے امام مجتبیٰ کا، وہ سنا جاؤں جو کم سنا ہوگا اور آپ کو یاد رہے گا۔ اور حضور مسجد نبی میں تشریف فرمایا، سامنے صحابہ کرام ہیں اور حسن مجتبیٰ آقا کی گود میں بیٹھے اور ریش مبارک سے کھیل رہے ہیں۔ ذرا سمجھنا، جتنا کسی رئیس کا معیار ہو اسی معیار کے مطابق اس کے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں۔ جو سمجھ گیا میں سلام پیش کر۔ آپ کے علاقے کا کوئی نواب 50-60 مربع کا مالک ہے، اس کے بچے کے پاس وہ الیکٹرونک کار جو پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں، چھوٹا سا بچہ وہ اس سے کھیلے گا، اصلی کار کی طرح دوڑائے گا، دوسرے بچے دیکھیں گے۔ معیار اس کا زیادہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، چودھری صاحب کا بچہ ہے، اس کا کھلونا بھی بڑا ہے۔ آپ کا میرا بچہ 20 روپے والے کھلونے سے کھیل لے گا۔ گھر جا کے سوچنا دنیا کا کتنا بڑا رئیس اور نواب ہے ابو طالب، جس کے بچے کبھی چاند سے کھیلتے ہیں، کچھ کہہ گیا میں آپ کے سامنے، کبھی سورج سے کھیلتے ہیں، مصطفیٰ کھیلتے ہیں تو چاند کو ٹکڑے کر رہے ہیں، مرتضیٰ کھیلتے ہیں تو سورج کو واپس الٹا رہے ہیں۔ اور فاطمہ زہرا کے بچے کہاں بیٹھتے ہیں؟ گود مصطفیٰ میں، اور ریش مبارک سے کھیل رہے ہیں۔ معصوم سے ہیں، ننھے ننھے ہاتھ ہیں، نانا کی ریش میں ڈال کے ریش مبارک سے کھیل۔ ہمیں ایک بال مل جائے ہم اسے چومتے ہی نہیں تھکتے، اور یہ ریش سے کھیلتے ہیں۔ یہ ہے فاطمہ کی اولاد۔ اس لیے میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، حسن گود میں بیٹھے ہیں جہاں کسی دوسرے کی مجال نہیں، کوئی دو بیٹھے، اس کے سائے پہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، سایہ ہے ہی نہیں۔ حسن گود میں بیٹھے ہیں، صحابہ پہ کروڑوں سلام، صحابی عرش پہ بیٹھا ہو محمد کا نوکر ہے، حسن مٹی پہ بیٹھے ہو محمد کا بیٹا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضور کی گود میں حسن ہے، حضور سے کھیل رہے ہیں، حضور پیار کر رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں۔ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے، میری طرف دیکھنا، ابھی تھوڑی دیر بعد وہ پڑھوں گا کہ سارے دعا دیں گے اور داد دیں گے اور آپ بولیں گے۔ جب داخل ہوئے تو حضور نے اٹھ کے استقبال کیا، حسن کو سینے سے رکھا اور فرمایا آئیے بھائی کیسے آنا ہوا؟ بڑی پروقار، بڑی پرہیبت شخصیت، بہت روحانی چہرہ، بزرگ ہیں، داخل مسجد ہوئے۔ کہا آقا کچھ دین کے مسائل پوچھنے تھے اس لیے آپ کے قدموں میں آیا۔ حضور نے اس بزرگ کو دیکھ کے فرمایا جو بھی پوچھنا ہے میرے حسن سے پوچھ لے۔ یہ مجلس سننے کے لیے آیا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آمنہ کا پاک لال۔ حسن کہاں ہے؟ گود میں۔ جو بھی پوچھنا ہے میرے اس بیٹے سے، اس شہزادے سے پوچھ۔ اب انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ تو بچہ ہے، میری طرف دیکھیں۔ ایک عرض کی آقا میرے مسائل زیادہ ہیں، آپ صحابہ کرام میں مصروف ہیں، فرمایا حسن کو لے جا، وہاں کونے میں بیٹھ جاؤ، جہاں بیٹھ جائیں بیٹھ کے پڑھیں، یہ پڑھائے گا۔ اس بزرگ نے، اس بوڑھے نے، اس سفید ریش ہستی نے حسن مجتبیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا، یوں اٹھایا، دایاں پاؤں دائیں طرف، بایاں بائیں طرف، کبھی یوں بوسے دیتا ہے۔ یار میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، کبھی یوں بوسے دے، کتنا مقدر ہے۔ لے کے آئے، کونے میں آ کے بیٹھ گئے، حسن مجتبیٰ کو سامنے بٹھایا، خود خاک پہ بیٹھے، درس ہو رہا ہے، معصوم بچہ پڑھا رہا ہے، ایک بزرگ پڑھ رہا ہے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ درس مکمل ہوا، پھر حسن کو اٹھایا، آقا کی گود میں دیا، فرمایا تسلی ہو گئی آقا، اتنی تسلی ہو گئی اگر آپ نہیں بھی ملیں گے، عرش کے مسئلے پوچھوں گا تو حسن بتائے گا، فرش کے پوچھوں گا تو حسن بتائے گا۔ توجہ میں ہیں آپ؟ اللہ آپ کو سلامت۔ اب صحابہ کام پریشان تھے آپ لوگوں کی طرح،
پریشان بیٹھے ہیں آپ خوش بیٹھے. ایک پریشانی ہے کہ بزرگ کون تھے جو پڑھنے آئے تھے؟ صحابہ کرام نے پوچھا جب چلے گئے، یا رسول اللہ یہ کون تھے، پہلے نظر نہیں آئے؟ فرمایا یہ میرا بھائی خضر نبی تھا. اللہ اکبر. گھر جا کے سوچنا، جو نبی کو نہ پہچانے وہ صحابی ہے، جو نبی کو درس پڑھائے وہ فاطمہ کا لال. آپ سلامت سمجھے ہیں؟ سارے بولو یا الہ. اب غور فرمانا، حسن مجتبیٰ کی جوانی ہے، میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہیں، اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، اصول کافی سے. امام مدینے سے باہر آئے، آگے چوراہے میں ایک ایسا بیٹھا تھا جس کی ٹانگیں نہیں تھی، بچپن سے معذور تھا، لیکن دل میں علی تھا. اس کی نگاہ پڑی، اس نے دل میں کہا کاش میری ٹانگیں ہوتی، میں اٹھ کے علی کے لال کا سلام کرتا، میں علی کے لال کی سواری پہ قدم چومتا، مولا کا سلام کرتا. اس نے ذہن میں ارادہ کیا. حسن مولا نے سواری کا رخ ادھر موڑا جدھر وہ بیٹھا تھا، قریب آ کے سواری کے ساتھ تازیانہ تھا نکال کے پھینک کے میرے امام نے فرمایا نہ اٹھ نہ مجھے اٹھا دے. اوئے ہوئے ہوئے فوراً ہی ٹانگیں آ گئی. یہ ہے اللہ کا امر، جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے. سمجھ آئیے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ بنو امیہ کے بندے آئے، انہوں نے کہا حسن آپ کے بابا تو سلونی کا دعویٰ کرتے تھے. غور فرما رہے ہیں، کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف امیر المومنین سے مختص ہیں. لقب امیر المومنین صرف علی مولا کا ہے. حضور نے فرمایا یا علی یہ تیرے ساتھ مختص ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا کہلوائے گا تو جھوٹا ہوگا. آپ بولے نہیں. چھٹے امام کو کسی نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، فرمایا دوبارہ نہ کہنا، یہ لقب صرف میرے دادا علی کا ہے. امیر المومنین سلونی کا دعویٰ بھی صرف مولا علی نے کی. حضور نے فرمایا یا علی میں نہیں کروں گا، آپ کریں گے. سلونی پریشان ہو رہے ہیں. البتہ پچھلے زمانے کی بات ہے، متاخرین میں سے سبت ابن جوزی کے زمانے میں بغداد میں ایک حاکم بنا، ووٹ لے کے بندہ چیئرمین بن گیا. اس نے کہا یار سارے کام ہو گئے ہیں، امیر المومنین بھی میں کہلوا رہا ہوں، لیکن ایک کام رہ گیا، سلونی والا دعویٰ کرنا تھا. اس کے ساتھیوں نے کہا جناب کرو، سلونی والا دعویٰ تو تمہیں بڑا سونا لگنا ہے. ہوں سمجھ آئی جی؟ اس پہ رکھا چلو سلونی. وہ دربار دے قریب چوں ایک علی مولا دی ملنگنی پہ گزر دی آئی، بڑھڑی آئی، دل چلی آئی. میں دے دا پیان تو سے کی سن دے ہو. انہیں سلونی والا لفظ سنیا، وہ بڑے غصے ہو کے دربار ہے چاہ کے کہہ دیجئے یہ دعویٰ تساں کیتا ہے؟ وہ کہا جی میں کیتا ہے. وہ علی دی ملنگنی اس بوڑھی خاتون آ کیا کہ یہ دعویٰ تے مرشد علی کر دے ہیں. وہ کہا تے علی دا وہ جس کے پاس علی نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں ہوتا، جس کے پاس علی نہ ہو نہ ادب ہوتا ہے نہ غیرت ہوتی ہے. آج دنیا کی حالات پڑھ لو، اکیلا ایران ایک طرف ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے. ایران پھر بھی ڈٹا ہوا ہے کیونکہ ایران غیرت مند ہے، اس کے پاس علی ہے. توجہ فرما رہے. بوڑھی نے جب یہ سنا، ہاں بھائی آپ نے دعویٰ کیا، کہتا میں نے کیا ہے، تو یہ تو میرے مرشد علی کا ہے. اگو بدتمیزی کر کے اندر علی کوئی مولی ہے، اسی نہیں کر سکتے، بس تو علی دے علاوہ کوئی سمجھ نہیں آتی. علی کوئی اور گل بھی کر لو. بوڑھی آخیا بابا جی پریشان نہ ہو، علی دعویٰ کردہ ہے تے نبھیندہ ہے. اتھو اگا میری پنجابی ختم ہو گئی. ہو سکے اسی بھی نہیں بھاواں گے. بوڑھی آخیا اچھا پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ پوچھا دسو گے؟ ہو سکے بالکل دساں گے. فرمایا ہے تواڈے سر تے پگڑی ہے، دسو دے پیچ کتنے ہیں؟ میں مشکل چھاڑ ہی دیتا تو سن دے جے نہیں. وہ جن آکھیا سی جناب کرو سلونی دا دعویٰ تو انہوں بڑا چنگا لگتا ہے. وہ دے پاسے حاکم نے ویکھیا انہوں دے پاسے، انہوں نے کہا کہ جی اسی تو نہیں بدھی. ہوئے جناب بری خود بان کے آیا حیدری یا علیہ گھرو جا کے پوچھو سی تو بدھی نہیں، سانوں کی پتہ ہے. وہ کہا تو آکھیا نا سلونی آگ. اسی لیے جہاں جہالت ہو وہاں سلونی نہیں ہوتی. او دو مائی اور پھر جنی مومنہ. اچھا عورت ناقص العقل ہے دین میں. عورت کیا ہے؟
ناقص العقل ہے نا، اس کی گواہی بھی پوری قبول نہیں ہے نا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ناقص العقل، لیکن اگر عورت کے دل میں علی ہو 1000 مردوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ وہ ملنگنی اس بڑھڑی آکھے جناب جواب دیو، وہ پھر مشورے کر رہا ہے۔ بی بی آکھے میں نے اور بھی کام نے 200 پکڑی دے، وہ ٹھہر جاؤ دسنا بڑی کالی ہو گئی ہے مائی، صبر تے کر جا، میں دسنا 1 منٹ صبر کر۔ بی بی مسکرا کے آدھی تے علی سوچیا تے کدی نہیں۔ اللہ تو انہیں سلامت رکھے جنہیں سمجھ کے بول۔ وہ جیلے بالکل پھنس گئے حاکم صاحب، ایک بڑھڑے نالا لیا کہ یار پکڑی تیرے سر تے اس مائی کوئی نہیں جانا تے عورت کو جان چھڑانی مشکل ہوندی ہے، تو یہ لا کے دے پیچ گئے اے دے پیچ اندے والے ویکھ لے کنے نے اس چولڑ کٹ کے گنے 1 2 3 4 5 6 7 پگڑی گلے چاہ گئی۔ بی بی آکھا بس 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 حاکم صاحب میں نے جواب مل گیا۔ اسے کہا کیویں جواب مل گیا؟ حاکم صاحب دیکھ کے علی دی ملنگنی آدھی ہے، جیڑی علی دی چھوٹی جی ملنگنی مجمع عام وچ تیرے جے بدبخت دی پگڑی لا دے وے اونوں علی یاد ہے۔ توجہ پر ہن میری طبیعت بڑی میں حدیث پڑھ یہ بیٹا ہن میری آپ سلامت رہو۔ حسن مجتبیٰ کی جوانی ہے، بنو امیہ کے بندے آئے، انہوں نے کہا حسن مجتبیٰ آپ کے بابا تو سلونی کا دعویٰ کرتے تھے۔ فرمایا بابا والا علم میرے سینے میں ہے، توجہ فرمانا۔ انہوں نے کہا اگر سینے چلے میں آتے ہیں بتاؤ ایس کھجور تے کتنے کھجور لگے ہوئے، کتنے دانے ہیں اس پودے پہ کھجور کا پھل جو لگا ہوا، غور فرمانا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا 4,04,440 دانہ ہے۔ تو خدا قسم شکر کیا کر اللہ نے یہ امام عطا کیا، 4,04,440 دانہ ہے۔ وہ بنو امیہ کے وہ حواری وہ چمچے انہوں نے کہا یار آج حسن کو جانے نہیں دینا، ایسے کیا دیتے ہیں آج گنتے ہیں۔ سارے اس کھجور کو چپٹ گئے، وہ پھل اتارا، بڑی چادریں بچھائیں، سامنے رکھ کے گننے شروع کر دی۔ حسن مولا دیکھ رہے ہیں 4 لاکھ گنتی ہو گئی، 4,000 ہو گئی، 400 ہو گئی، سمجھے ہی نہیں۔ لوگوں کے چہرے اتر گئے، حسن مسکرا رہے ہیں۔ غور فرمانا جب 40 دانوں کی بات آئی گن رہے تھے، ایک کمینہ چلاک وہ کہتا ہے اب تو کام خراب ہو گیا، پورا ہو گیا۔ ایک دانہ اس نے یوں دبا کے ایسے دباتے 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 بغل میں رکھ کے یوں کر کے بیٹھ گیا۔ جب دانہ کم ہوا بنو امیہ کے ان چمچوں نے کہا حسن آپ نے دعویٰ کیا تھا 4,04,440، 440 نہیں یہ 39 ہے۔ فرمایا ایک دانہ ایک کمینے کی بغل میں ہے، میں علی کا بیٹا۔ ولایت سنو یار، ولایت سنو، ولایت سنو، غور فرما رہے ہیں۔ اب وہ پڑھ رہا ہوں آسان ترین جو آپ کو پوری زندگی یاد رہے، لیکن اس سے پہلے کی منت کر رہا ہوں، خدا کا واسطہ ان کی ولایت میں شک نہیں کرنا۔ اور علی ولی اللہ روح دین خدا ہے، میں نہیں رہ سکتا بغیر ولایت کی گل کی۔ حرامی اور حلالی کی پہچان ہے علی ابن ابی طالب۔ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، 26 سال ہو گئے درس پڑھتے پڑھاتے۔ یہ علی کی ولایت کا اقرار یہ کتابوں کا مسئلہ ہی نہیں، ماں کی شرافت کا مسئلہ ہے۔ اچھا میں نے یہ فکرہ کہا ہے، اب کچھ اپنے بیچارے مولویوں کے معدے خراب ہو جاتے، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، یہ کتنا بد اخلاق ہے، یہ حرامی کہہ رہا ہے، یہ حرامی کہنا، یہ ممبر یہ حرامی کہنے کے لیے۔ سارے میری طرف دیکھے، بالکل جدید ابھی میرے پاس ایک حوالہ پہنچا ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ آگے پہنچاؤ اور علی جن ولی اللہ پہ قائم رہو، کیونکہ یہ روح دین خدا ہے۔ سید آغا علی حسینی سستانی مرجع علی قدر، سارا جانتا ہے مجمع، آغا سستانی کا نام سنا ہوا، اس دور کے سب سے بڑے مرجع۔ ان کے وکیل مطلق ہیں، فیصلہ کر کے جا رہا ہوں برے والا کی اس مجلس میں، خدا قسم زد کا نام دین نہیں۔ آغا سستانی کے وکیل مطلق ہیں، نام ہے سید رشید حسینی۔ وہ ایک عراق کا چینل ہے، حیات طیبہ چینل کا نام ہے، اس پہ بیٹھ کے وہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ اینکر نے سوال کیا ہے آغا سستانی کے وکیل، اگر کوئی مرد اپنی عورت پہ تہمت لگائے کیا حکم ہے؟
میں دین پڑھ رہا ہوں۔ یہ حوالہ اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے، میرے موبائل میں موجود ہے، سید کی گفتگو، بلکہ بہت زیادہ وائرل ہے۔ سید رشید حسینی جو آغا سستانی کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسے مسئلے حضور کے پاس بھی آتے تھے۔ سن رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا، بدوی آیا، اس نے حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی بیوی کے بڑا شک ہے کہ وہ بدکار ہے۔ فرمایا کیوں شک کرتا ہے؟ آقا میرا ایک بیٹا ہے اور وہ میرا نہیں ہے۔ سارا مجمع میری طرف دیکھ، میرا ایک بیٹا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرا نہیں ہے، میری بیوی غلط ہے، بدکار ہے، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا خبردار ایسے طلاق نہیں دے۔ وہ چپ کر گیا۔ آقا نے فرمایا بیٹا کتنا ہے، بچہ تیرا کتنا ہے؟ کہتے ہیں آقا 4 سال کا ہے۔ فرمایا اسے کل مسجد لے آنا، فیصلہ ہو جائے گا۔ بچے کو لے کے کل مسجد آنا میرے پاس، فیصلہ۔ یہ مولوی انصر عباس کی بات نہیں، آغا سستانی کے وکیل کی بات ہے۔ سید رشید حسینی مجمع عام پہ اینکر کے سامنے جواب دے رہے ہیں، دنیا سن رہی ہے، لائیو بات جا رہی۔ کل بچہ لے آنا۔ وہ عرابی دوسرے دن بچہ لے کے مسجد آ گیا۔ یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے۔ فرمایا اسے بٹھا، انتظار کر، ابھی وہ نہیں آیا جس پہ نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ دل چلیے انہوں بولنا پڑا، ولایت پڑھ رہا، ابھی وہ نہیں آیا جس پہ نسلوں کا۔ ہن میں نے تو مولوی کہندے نے غالی تے پتہ نہیں کی مشرک تے کافر کی توجہ فرماؤ، آغا سستانی کے وکیل کی بات۔ ابھی وہ نہیں آیا، پھر سپیشل علی کو بلایا گیا، حضور نے بلایا۔ علی داخل مسجد میں، فرمایا یا علی بیٹھ جائیے۔ اس عرابی سے حضور نے فرمایا اپنے بچے کو لے آ۔ بچہ آیا، فرمایا اسے علی کے سامنے کر اور اس پہ سوال کر، اتحب علیٰ، کیا تجھے علی سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے ہے پھر بیوی پہ شک نہیں کرنا، حلالی ہے۔ اگر بچہ کہے علی سے محبت نہیں پھر طلاق دے، یہ حرامی ہے۔ لگا فتوہ آغا سستانی کے وکیل پہ لگا فتوہ۔ وہ یہ روایت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں مجلس میں حضور کی حدیث پڑھوں، میں فیصلہ کرتا ہوں یار، برے والے والوں میں فیصلہ کر رہا ہوں، سارے میری طرف دیکھ۔ اس مجمع میں کوئی انر قوم کا بندہ ہے؟ انر آپ نے سنی نہیں قوم؟ بولے انر قوم دا کوئی بیٹھا ہے؟ نہیں بیٹھا۔ یہ سندھ میں ہے انر قوم، سندھ میں بیٹھے ہیں بھٹ شاہ حالہ کے علاقے۔ اگر میں کہوں جیڑے اتھے انر بیٹھے نے وہ بڑے بے وقوف نے، کسی سید ناراض ہونا، کسی بلوچ، کسی عوان، کسی چیمے چٹھے گجر میرے پاسے ویکھو بہت بڑی گل کر رہے ہیں، گھر جا کے سوچی۔ ناراض وہی ہوئے گا جڑا انر ہوئے گا، اور ان پھر ناراض ہونا چاہیے کہ میں اس سے ہٹ کیوں کر رہے ہیں۔ جڑا انر نہیں اس نے ناراض بالکل ہونا ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں انر بے وقوف نے، بلوچ دا ناراض ہونا بندا ہی نہیں، سیال دا، چیمے چٹھے کسی سید دا نہیں نہ بندا۔ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، حضور کا فرمان ہے، یہ کتاب ممبر پہ پڑھی ہے۔ میں حضور کا فرمان پڑھتا ہوں کہ جو علی کا دشمن ہو وہ حرامی ہے۔ جڑے آکھن سانوں کہہ رہے سی، نہیں سمجھے؟ یہ مقصر خود ہی بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور یاد رکھنا یہ فرمان علماء اہل سنت نے لکھا ہے، کتابیں بھری پڑھی ہیں۔ تیرے مذہب کی امالی شیخ صدوق میرے ہاتھ میں ہے۔ غدیر کے بعد نبی نے علی کو سامنے بٹھا کے فرمایا تھا، یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی تیری محبت وہ رکھے گا جو حلال زادہ ہوگا، تجھے وہ بھونکے گا جو حرام زادہ ہوگا۔ یہ گالی نہیں، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ پھر بندے میں نے کہندے ہاتھ ہولا رکھے کرو جی قبلہ صاحب تے قوم تو پڑھ کے آئیں تے نجف تو پڑھ کے آئیں۔ شیطان عرش سے پڑھ کے آیا تھا، حجت کو بھونکا تو لانتی ہو گیا تھا۔ یہ فیصلہ علی پہ ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ دشمن علی حلال زادہ ہو سکتا ہی نہیں، اور جو حلالی ہے اس بات پہ خوش ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے مثال دی ہے، پریشان نہیں ہوتا حلالی، اور حلالی شکر کرتا ہے کہ اللہ نے علی جیسا امام عطا کیا ہے، ورنہ ہر ظرف میں علی آتا ہی نہیں۔ میں نے ہر مجلس میں مثال دی ہے، جیسا ظرف ویسا مظروف۔ ظرف مانا برتن، مظروف جو اس میں رکھا جائے۔ اتحاد دیاں ساڑیاں ماما برتن دھو دیاں نے تو دودھ والے برتن دھو کے الٹا لٹکا دیاں،
ایک اممہ کو میں پوچھا ہے دی خدمت کیوں بھی کرنی ہو سکے ہے دے جو نور آنے او یار اٹھ جائے بندہ جسے ولایت پسند رہے اے دے جو نور آنے دو تالا برتن ہے دو ہو رہے لسی ہو رہے علی ہو رہے کمی ہو رہے گھر جا کے سوچی سیانی بڑھڑی گندے برتن ہے جو دودھ نہیں رکھ دی اللہ حرامی دے لے چلی کنے رکھا ہے توجہ فرما رہے ہو ہاں سمجھے ہو آغا سستانی کے وکیل فرما رہے ہیں حضور نے کہا بچے کو علی کے سامنے کر اگر بچے کو علی سے پیار ہے پھر کنفرم ہے کہ یہ حلال زادہ ہے تھوڑا اور پڑھوں حسن مجتبہ پہ پڑھ رہا تھا اب تھوڑے آپ کے مزاج ملیں آپ پڑھنے پہ طبیعت آئی ہے حاکم شام نے پروگرام بنایا مختصر کرتا ہوں کہ میں نے حسن کو پھنسانا ہے اور یاد رکھنا علی کی ولایت روح دین خدا ہے بغیر اقرار ولایت علی کسی کی کوئی عبادت قبول نہیں اب میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں لیکن اپنی زبانی نہیں یہ آغا خمینی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے مصباح الہدایہ سید خمینی رحمت اللہ علیہ کی کتاب یہ فرماتے ہیں کہ 14 مظہر صفات جلی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ولایت علی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں یہ فرماتے ہیں کہ توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی بھی بیکار ہے اگر اقرار ولایت علی نہ پوچھا باغا خمینی سے پوچھ ایک اور میں جسارت کر رہا ہوں لیکن عمدن کر رہا ہوں ناراض نہیں ہونا جو جسارت اب کر رہا ہوں عمدن کر رہا ہوں ناراض نہیں ہونا جو اقرار ولایت علی نہ کرے یا لفظ بدلتا ہوں جو ولایت علی کی دشمنی کرے وہ سید بھی سید نہیں وہ نوح کا بیٹا ہے وہ شیرازی نہیں شرارتی ہوتا ہے کاظمی نہیں کاظمی ہوتا ہے نقوی نہیں نقلی ہوتا ہے علی کو بھونکو جو ولایت علی کے خلاف ہو وہ سید نہیں ہوتا ہے جیو ذرا جوش سے یا علی یا میں ختم کروں میری طرف دیکھے تھوڑا وقت میرا ہے بس آخری بات میں ذرا سمجھانا چاہتا تھا اس لیے میں نے یہ حوالے دی اور مثالیں دی شام کے حاکم نے پروگرام بنایا کہ میں نے حسن کو پھنسانا ہے سارے میری طرف دیکھے اے چھوٹے بچے میرے پیارے بچے میری قوم کا مستقبل خدا واسطے ماتم کیتا کرو زنجیر چلایا کرو علی ولی اللہ پڑھیا کرو مولوی دی نہ منیا کرو ہاں مولوی دی نہیں مننی ہاں عزاداری پہ قائم رہنا ہے ملا کی نہیں ماننی میری طرف دیکھ انہیں بچے نے سمجھا رہے ہیں بزرگ سمجھتے پہنے حاکم شام نے پروگرام بنایا کہ حسن آ رہے ہیں شام 41 ہجری میں مولا کی شام مولا تشریف لے گئے بعض مورخین نے لکھا ہے اس نے یہ پروگرام بنایا کہ میں حسن کو ڈھیر سارا مال دوں گا سمجھ رہے ہیں ڈھیر ساری دولت حسن کے سامنے رہو اگر حسن نے قبول کر لی تو میں کہوں گا باپ نے تو دنیا کو طلاق دی تھی غور سلامت رو جو سمجھ کے یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ علی مولا نے دنیا کو طلاق دی ہے پھر کم از کم کوئی سید دنیا کے لیے علی نہ چھوڑے وہ جتنے سید بیٹھے ہو جسے باپ طلاق دے اولاد پہ حرام ہوتی ہے علی مولا نے دنیا کو طلاق دی ایک فکرہ میں پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا اور پڑھ میں بھائیوں دی کتاب چوریاں اقد الفرید کتاب کا نام ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں جاگنا ناج البلاغہ میں امیر کائنات نے فرمایا یا دنیا غری غیری دنیا جا میرے غیر کو دھوکہ دے میں علی ہوں میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں رجوع ممکن ہی نہیں اقد الفرید والا لکھتا ہے حاکم شام نے کہا تھا دنیا میری ماں ہے نہیں سمجھے نہیں مجھو انجی زور لایا نہیں سمجھا علی فرماتے ہیں دنیا میں نے تجھے طلاق دی ہے شام والا کہتا ہے دنیا میری ماں ہے اور میں او دا لڑنا علی نال بندہ ہی جدی امی نو علی طلاق دے چھوڑیا وہی بولے گا جرا سمجھے گا مولوی انصر کی پڑھ اسی سلامت رو بیٹھ بہت اچھا سنا مولا آپ کو سلامت حسن مجتبہ نو میں پھنسانا ہے کون کہہ رہا ہے حاکم شام آندہ ڈھیر ساری دولت حسن دے سامنے رکھنی ہے اگر قبول کر لی حسن تے میں اکساں باپ تے دنیا نو طلاق دیتی سی سمجھ رہے ہو اگر حسن نے وہ دولت رد کر دی ریجیکٹ کر دی تو میں کہوں گا جو ہدیہ نہیں لیتے انہیں فدق کی کیا ضرورت
سارا مجمع جانتا ہے کہ مومن کا ہدیہ قبول کرنا ہوتا ہے، مومن کا، منافق کا نہیں۔ اچھا میں تو سمجھا چھٹا برے والے لوگ بڑی میں کافی تعداد نوکریاں اتنے دیتی ہیں۔ مومن کی 5 علامتیں ہیں، مولوی صاحب بتاتے ہیں نا آپ کو 5 علامتیں۔ ان میں ایک علامت یہ ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھے، دوسری علامت بسم اللہ بلند پڑھے، بسم اللہ کی باہ میں علی ہے، تیسری علامت عقیق کی انگوٹھی پہنے، یہ وہ پتھر ہے جس نے علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ اب غور نہیں فرمایا؟ مومن کا ہدیہ قبول کرنا چاہیے۔ حاکم شام نے کہا ہدیہ دوں گا، اگر قبول نہیں کرتا تو نانا کی شریعت کے خلاف ہدیے کے طور پہ دولت حسن کو دوں، اگر رکھ لی تو میں کہوں گا باپ نے طلاق دی تھی خود پیسے لے گیا ہے، اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا جو اس نے۔ اگر ریجیکٹ کر دی تو میں کہوں گا نفدہ کی کیا ضرورت؟ یعنی دونوں صورتوں میں اس کے بقول حسن مولا کو پھنسا رہا ہے۔ گل سمجھ گئے ہو؟ بس شام میں اعلان ہو گیا حسن کی آمد ہو رہی ہے۔ حاکم شام نے سازش کے تحت پروگرام بنا لیا، فٹ فاٹ کر لیا۔ اسی شام کے ایک غریب محلہ میں، ایک غریب گھر میں غریب موچی رہتا تھا، اس کے دل میں علی تھا۔ سمجھے ہیں؟ اس نے سنا کہ بطول کا لال آ رہا ہے، بیوی سے کہتا ہے مولا کوئی خدمت کریں لیکن ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، غریب ہیں۔ اس مومن نے کہا اتنا غریب نہیں، یہ جوتے بنانے کا فن ہے، حسن کی نالین بنا، نسلیں سنور جائیں گی۔ یہ تھاگے ہو تو میں سہ پڑھ دینا۔ چمڑا لے گیا، دریا پہ غسل دیا، چمڑے کو پاک کیا، مسلح پہ بیٹھ کے نالین بنا رہا ہے۔ جڑا اتھے بولے انہوں میرا سلام ہے۔ ہر ٹانکے پہ 2 رکعت پڑھتا ہے۔ میں ملتان پڑھ رہا سا، میں نے کہا اپنے مولوی آکھیا لمبیاں چھاڑ جانا ہے، مسلح تے جتیاں نہیں بن دیاں۔ میں آکھیا تیرے منہ تے جتی ہے جن کی نالین عرش پہ جائے، جن کی اپنی آمد مسلح پہ ہو، انہی کی نالین مسلح پہ بنتی ہے۔ ہر ٹانکے پہ 2 رکعت پڑھتا ہے، نالین تیار ہو گئی، حسن مولا کی شام آمد ہو گئی۔ میری طرف دیکھنا، امام دربار میں تشریف لے آئے، حاکم شام نے دیناروں کا بھرا ہوا تھال سامنے رکھا۔ ایک بلند صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ بسم اللہ سیدادہ بسم اللہ۔ میرا بیان ختم ہونا چاہیے، توجہ فرما رہے ہیں؟ اختتام میں ہوں میں بالکل، آپ میری طرف دیکھ۔ حسن مولا تشریف لے آئے، ادھر سے موچی نالین کو غلاف میں لپیٹ کے سینے پر رکھ کے چلا۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ حسن مولا کی آمد ہوئی، حاکم شام نے بٹھایا، بہت بڑا تشت دینار سونے کا سکہ، اور آپ کے تولے سے زیادہ ہوتا تھا، وہ بھرا ہوا تشت، اوپر رومال حسن کے سامنے رکھا۔ امام نے دیکھا، امام سمجھتے ہیں ہر چیز۔ اس نے کہا ایستا سے فرزند رسول میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ میں نے آپ کے لیے اچھا کھانا بنایا ہے، ابھی کھائیں گے یا ٹھہر کے کھائیں گے؟ میرے مجتبہ امام نے فرمایا مشکوک گھروں کا کھانا تطہیر والے کھاتے ہی نہیں۔ سلامت رہو جو سمجھ کے بولے۔ یہ مبہوت ہو گیا، پریشرائز ہو گیا، ایسے صبح کی محسوس ہوئی، چپ کر گیا۔ مشکوک گھروں کا کھانا، ادھر سے موچی غلاف سینے پہ رکھ کے چلا۔ آج کل خدا شاہد ہے جاگنا زیادہ پڑتا ہے، سفر زیادہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، میں ہمت کر کے پیغام پہنچا۔ وہ موچی نالین سینے پہ لے کے چلا، دربار کے دروازے پہ آیا، دربانوں نے روکا، چوکیداروں نے روکا، سپاہی کھڑے تھے۔ کہاں جانا ہے؟ غریب بندہ، میلا لباس، پٹے ہوئے کپڑے نظر آتا ہے غریب بندہ۔ کہاں جانا ہے؟ کہا دربار میں جانا ہے۔ ادھر بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ موچی نے بے نیازی سے کہا تمہارے بادشاہوں پہ لعنت ہمارا آج آیا ہے۔ شیعہ ناجد ہاتھ تھلے رہ گیا، ولایت پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا یہ علی والا، آپ سلامت ہو۔ انہوں نے ویکھے کوئی علی آلہ جڑا اتنے جوش نہ لعنت پہ کردہ ہے، اور تبرہ علی آلہ ہی کر دیں، مکڑو نہیں کر دے۔ اور بیچارے کہیں اپنے مولوی تبرہ تو روک دیں، تبرہ تو وہی روک دے جس نے خود تبرہ ہوئے۔ میرے سامنے ممبر پہ پڑھی ہے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے، رب کعبہ قسم آغا تبرسی نے لکھا ہے، چھٹے امام نے فرمایا من تعصما فی من لعنہ اللہ فعلیہ لعنت اللہ۔ صادق امام نے فرمایا جو میری جدہ کے دشمن پہ لعنت نہ کرے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ دین کو مذاق نہ بنا، یہ پگڑی لعنت سے نہیں روکتی۔ ہاں غور فرمایا آپ نے؟ میں ختم کروں۔
موچی بیٹھا ہے، انہوں نے دھکے دیے کہاں جانا ہے، اندر نہیں جا سکتے، گیٹ آؤٹ، تیرے جیسے اندر نہیں جاتے۔ اللہ کرے سارا مجمع سمجھے، سادات سارا سمجھے تو لطف آئے گا۔ اب مومن خوددار ہوتا ہے، مومن غیرت مند ہوتا ہے، میں نے پہلے بتایا۔ اس نے دوبارہ ان کی منت کی نہیں موچی نے، موچی کو بھی وارث تھوڑا، وہ نلین وہیں سینے پہ دربار کی دیوار کی ٹیک لگا کے نجف کی طرف منہ کر کہتا ہے یا علی یا علی یا علی یا علی، آج تیرے دشمن کے دربار آیا ہوں کیونکہ تیرا شہزادہ آیا ہے۔ یا علی جانا تھا، اس نے دروازے پہ کتے باندھے ہوئے ہیں۔ یا علی شام کے کتے تیری شیوں پہ بھونکتے ہیں۔ یا علی ان کی منت نہیں کرنی، مولا دربار پہنچا، حق ادا کر دیا آپ نے، اللہ کو سلام۔ یہ عقیدہ ہے، یہ اندر والی وہ لائن ہے جو نجف تک جاتی ہے، اور جس کی یہ ڈیڈ ہو جائے پھر وہ نماز میں علی نہیں پڑھتا۔ عقیدے والا بندہ ہوں، غور فرما رہے ہیں۔ مدرسہ میرے پاس ہے الحمدللہ، 26 سال ہو گیا درس پڑھتے پڑھاتے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ موچی نے رابطہ نجف کیا، مطمئن ہو کے بیٹھا ہے، نلین سینے پہ ہے، دربار کی ٹیک ہے۔ ادھر سے حاکم شام نے کہا کھانا کھائیں گے؟ علی کے لال نے کہا مشکوک گھروں والا ہم نہیں کھاتے۔ بڑی دیر کے بعد اس نے کہا میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ فرمایا اگر میرا کام کرنا ہے، باہر ایک میرا بیٹھا ہے اسے اندر بلا۔ اٹھ جائے وہ بندہ جسے ولایت پسند نہیں ہے۔ اب جو بادشاہ پرائم منسٹر کا باڈی گارڈ ہوتا ہے نا، وہ کرنل ہوتا ہے، وہ کرنل ہوتا ہے، کرنل میجر ہوتا ہے یا کرنل کم از کم۔ اس نے خصوصی اپنے باڈی گارڈ سے کہا جا باہر کوئی کھڑا ہے اسے بلا۔ کرنل صاحب باہر آئے، مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ سپاہیوں نے سلوٹ کیا، کرنل نے آرڈر دیے کوئی باہر آئے تو اندر بھیجو، اللہ کرے سمجھے آپ۔ کرنل صاحب کے آرڈر سپاہیوں تک پہنچے، دوڑے، دیکھا تو موچی اسی طرح دیوار کی ٹیک اور نادے علی جاری۔ ایک سپاہی نے آگے کندھے پہ ہاتھ رکھا، موچی نے آنکھیں کھولی، کہتا ہے جناب اندر چلیے۔ موچی نے کہا نہیں جانا۔ دوسرے سے کہتا ہے وہ نہیں جا رہا، وہ دوسرا آیا اندر چلیے، کہا طبیعت نہیں جانا۔ دونوں پاؤں پکڑ کے کہتے ہیں یار چل ناراض نو، ہماری روٹی کا مسئلہ ہے۔ موچی کہتا ہے یا علی تیری نلین کو سلام، جو دھکے دے رہے تھے قدموں میں پڑے ہیں۔ علی علی ہے، علی اپنا آپ منوائے، علی علی ہے۔ جب انہوں نے روزی روٹی کا کہا پھر علی والے کو ترس آیا، پھر علی والے نے دیکھ کے کہا پھر خیال کیا کرو، بھونکنے کے لیے بندہ دیکھا کرو، میں علی والا ہوں۔ او بھائی بورے آلے دے مرکزی ممبرگاہ اچ گلنا نہیں ہو رہی ہیں، سمجھو گے تو لطف آئے گا نا۔ موچی داخل دربار ہوا، حاکم بیٹھا تھا، موچی نے دیکھا ہی نہیں، سیدھا آیا علی کے لال، فاطمہ کے لخت جگر، مصطفیٰ کی نور نظر، حسن مجتبیٰ کے قدموں پہ منہ رکھ کے کہا میرا سلام۔ اب تھوڑا سمجھنا، جہاں بڑے لوگ بیٹھے ہو نا وہاں بڑا بڑے کو پروٹوکول دیتا ہے، چھوٹے موٹے بندوں کو نہیں دیکھتا۔ امام پہلے بیٹھے تھے، کسی سے امام نے کوئی کلام نہیں کیا تھا، بے نیازی تھی۔ غریب بندہ آیا، امام نے اٹھ کے سینے سے لگا کے فرمایا تیرے بچوں کا کیا حال ہے؟ لطف لو یار، ولایت کا لطف ہوتا ہے۔ اب وہاں ہمارے محلے میں ہمارا ایک شیعہ بیمار تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یہ شام والے ہمارے شیعوں کی کیسے گزر رہی ہے؟ شمسی صاحب میری طرف دیکھنا، سارے دادار میری طرف دیکھنا، سینے میں ٹھنڈ پڑے خدا قسم تو شکر ادا کرنا۔ اس وقت شام کے دربار میں غریب علی کے ماننے والے غریب موچی نے حسن مولا کی طرف دیکھا، پھر حاکم کی طرف دیکھا، پھر حسن کی طرف دیکھا، کہتے ہیں مولا کرم ہی کرم ہے، صبح کو تطہیر والے گھر پہ درود پڑھتے دن چڑھتا ہے، شام کے وقت تیرے باپ کے لعنت کرتے ہوئے غروب ہوتا ہے۔ یہ کہاں کہہ رہا ہے؟ شام میں کہہ رہا ہے، دربار میں کہہ رہا ہے۔ میرے امام نے فرمایا کوئی نلین بنائی ہے؟ میں تو زیادہ پڑھ گیا، اتنے میرے ذہن میں ہی نہیں تھے۔ ہاں مولا، فرمایا رکھ، اس نے رکھی۔ امام نے قدم ڈالے، نلین پوری، اس کے آنسو آگے، درود پڑھ رہا ہے کہ میری بنی ہوئی نلین فاطمہ کے لال نے قبول کر لی، الحمدللہ الحمدللہ۔ آنکھیں بند، آنسو جاری، درود جاری۔ میرے امام نے فرمایا کتنا وقت لگا ہے؟ مولا ایک ہفتہ۔ کتنا خرچ ہوا ہے؟ مولا تھوڑا سا خرچ ہوا ہے۔ امام نے فرمایا آگے آ، یہ تشت اٹھا لے۔ پہنجے میں کدے نہیں پڑھیا، یہ تشت اٹھا لے۔ موچی پیچھے ہٹ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے تیری امامت کی قسم مولا دولت کے لیے نہیں بنائی۔ امام نے حاکم کو دیکھ کے فرمایا کمینہ تیری دولت تو میرا موچی نہیں لیتا، تو مجھے پھنسانا چاہتا تھا، تو مجھے پھنسانا چاہتا تھا، تیری دولت تو میرا موچی نہیں لیتا۔ امام نے فرمایا اٹھا لے،
یہ معاوضہ ہے، یہ بدل ہے، یہ جزا ہے جو تو نے زحمت کی ہے، اور یہ عطا کر رہا ہوں، رات کا کھانا تیرے گھر کھاؤں گا۔ یمن میں رنگین چمڑے کا سب سے پہلا کارخانہ حسن مجتبیٰ کے موچی نے لگایا تھا۔ بولو نہ بولو، ایک فکرہ میں پڑھنتے آ گیا۔ موچی بیچارہ بوڑا تھا اور تاشت وزنی تھا۔ موچی جلے تاشت چکے ہیں نا تو اسا کہا یا علی یادرکنی، تو اسی بولے نہیں، حاکم شام دا بی پی لو ہو گیا سی۔ ساڑھی زبان چاندن ہو دے اگلے پچھلے سارے مر گئے۔ وہ اتنی زیادہ دولت ہوئی حسن موچین دے چھڑیے، وہ دا کی خیال آئی رکھ لوے حسن تے پھر بھی پھنس گیا، یہ رد کرے تھا ان اور کار کچھ نہیں سکتا۔ حاکم شام اس ویکھیا موچی علیہ پاس یاد ہے، سنبھال لی دیر ساری دولت ہی۔ علی دے موچی بے نیازی نال ویکھیا کہ واقعی دولت زیادہ ہے، لیکن کسی کمی دے پتر عطا نہیں کی تھی، علی دے بیٹے عطا کی تھی۔ توجہ فرمائیے تو سام، اسی حسن کی بہنیں بازار شام میں آ گئیں۔ اجرکم من اللہ، چند منٹ میرے پاس ہیں، سفر میں نے لمبا کیا، میرا دل ہے میں تھوڑی دیر تو مسائل سناؤں، منت کار کے سنانا کہ ہون وقت بڑا ہے، بزرگ اکثر مولوی ٹھیک پہ آتا ہے، ہون اتنا سخت زمانہ اور اتنا بے ادب زمانہ اور اتنا بے ادب دور آ گیا ہے، شیعہ کھوانا لے مسائب دا مذاق کا زندگی دا پتہ نہیں کدو مر جائیے۔ میں 7 سال ملکہ شان کو میری مجھے خیرات منگی ہے، اے قرآن میرے ہتھ تھے مسائب پڑھوں گا، وہ میں اپنے کولو پڑھوں، وہ بچپنے جب اللہ اتنا بچہ سا میں سنے ہیں کسی ذاکر مولا دے کولو، اس وجہ ذاکر و مسائب پڑھ دیا کچھی دا کوئی ذاکر آج تک میں یاد ہے، اے میں اپنے درسک ایت اللہ شیخ علی قموسی میرے استاد مجھتے ان میں عربی ترجمہ کر کے سنایا ہے، میں کہا درسو ہے مسائب پڑھنا حرام ہے، وہ جگہ توبہ نعوذ باللہ قدی بھی انجنے کے گناہ ہو رہے ان میں مسائب پڑھتا ہوں، یہ سمجھ آ گیا کہ شاید پڑھیں آنسو بھی آ جیسے دہائی بھی نکل سی پڑھتا میں حوالے واسطے پہ یہاں جڑا مسائل میں 2-4 منٹ سرائکی چ پڑھوں گا، نہ کسی کتاب ہے نہ کسی معصوم دا فرمان ہے نہ کوئی روایت ہے، تے میری ایک بار ریکارڈ کر نجف قوم تے کسے مجھ بھیل کو لکھوا کے لے آ جو پڑھنا حرام ہے، زیادہ نہیں 5 ایک رقبہ نہ لکھ دے ماں میں نمبر دینا سمجھ گئے ہو، میں تو سمجھاؤں واسطے پہ پڑھ دوں ان کتاب ہے نہیں روایت نہیں، لیکن میں پڑھ رہا ہوں حسین دی دکھ بھری کہانی، میں پڑھ رہا ہوں 40 بند دروازیاں دا حرمہ، میں پہ پڑھتا تطہیر علی حویلی دا اجڑنا، میں جے پڑھا کہ ایک بادشاہ او وطن تے سونا پیا بستا، او دے بھراہان او دے بھتیجے آن او دے بڑے دے آئے، او دا بخت آئی او دا تخت آئی، او دا بسنا امت نو چنگا نہ لگا، ایک وقت آیا امت نو لٹن تے جڑ گئی، وقت اس اپنا بیڑا تیار کیتا، دیگر آئی جنہیں اس بیڑا تیار کیتا، آدھ رات آئی جس ویلے اس بیڑا پتن تو چھوڑیا، کنی پور دے مسافر روندے رہ گئے تو بیڑا لے کے ٹر گیا، اس بیڑے جو دے پیراہان بھتیجے آئیں بڑے جے آئیں اس غریب
دیاں بھیڑاں ہی نال آئے او دیاں دھیاں ہی آئے بیڑا لے کے ٹریا او بیڑا ٹردا ایک دی گہرائی جتھے پر تقدیر دا لگا کن ملاح گیا تے کن بھوڑ گیا کن بھیڑی گیا تے کن بھرا گئے تلدی دی گہرائی جلی او دے بیڑے نو لٹ پہ گئی بھرا کربلا سہ گئے بھیڑ شام چلی گئی کیا چیلنج ہے یہ جڑا پڑھے ہے کسی کو لکھا کے لیا جو پڑھے کسی روایت ہے کوئی نہیں لیکن میں چیلنج نہ کیا نہ کہ حرام ہوئے بھی بدناس سننا کار حسین غریب چیلہ میں دل پہ کر کے ایک روایت پڑھ چھڑا ورنہ میرے بعد فرمائے ہن ہائے کرنے میں منت کیا کرتا یکم سفر داخلہ بازار شام محمد نبی یہ ممبر کے پہیے قدرت و شہداء حبیب اللہ کشان کی کتاب جس ویلے محمد تھیاں بازار شام آئینا یہ لکھتے ہیں اس ویلے 5 لاکھ بدماش کا مجمع یار شیعہ لائے بھی آئے دے نکلی اور کا مکانہ میں چھتا دے آئے یہ آدیان پتھر مارو علی دیاں تھیاں آگئے جس ویلے بازار شور ہے نا علی دیاں تھیاں کیوں؟ کیونکہ شام والے بندے علی زیادہ مارے ہیں شام والے نے علی بندے زیادہ مارے ہیں شام والے نے علی تے بھسائی باقی نہ کیا پتھر مارو جو علی دیاں تھیاں آ گئی ہیں عباس دا سار گھوڑے دی گردن نالو پروار ہوئے ہیں لاہور علی ملکہ دے سار تے آ گیا دے سکتی نے پری علی دیاں تھیاں خدمت دا موقع پیا مل دے اس ویلے بہنہ دی صافی جو لکھ دیئے تو رقیہ رو کے فرمایا میں وکری دی علی دیاں اے ہن بھی رسول دیا دیا اجرب من اللہ پتھر مارو میں علی دی دیا انہا نہ مارو اے محمد دیا دیا لیکن پتھر دی بارش رکی ہے او آدمی عددار بارش زیادہ ہو گئی ایک ایسا وقت آیا ہے جس میں لے علی دی دینوں بہ کے بازار عبور کر نہیں پڑھ سکتا کوئی سید پڑھے تو پڑھے بس ختم آخر 2 منٹ مکان دی چھت سے کمینی عورت شام دی بستی اس ایک وزنی نوکدار پتھر چھایا پر نال علی نادی میں نے دسے میں پتھر مارنا ہے یہ ہن نہیں رنا ہوگا مقدر نال علی عورت آگیا پتھر مار اسا ساریاں پتھر بھرے دیا پہی ہیں باقی لگ دے پہ یہ آتی ہے میں کہتی ہے نہیں مارنا میں حسین دے سار کو مارنا ہے اجے تیری حائلی نکلی میں کٹھے حسین کو مرے سا تو چپ کر گئے ہیں یہ فکر سنے زخمی کرنا آگئی معصومہ دی آواز آئی ہے بھوپی آمد ماں جی معصومہ بھوپی آلیا جی بیٹا سائن معصومہ فرمایا بھوپی آمد سال نبی ہاں میرا بیٹا آپ کو بھی ایک ناکہ آئی ہاں میرا بیٹا امت مار چھوڑی آئی ہاں معصومہ بی بی لوگ یادی ہے بھوپی آمد اس ناکہ کا ایک بچہ آئی ہاں بیٹا وہ ماں دی قبر پہ فریاد کر دائی ہاں بیٹا آواز آئی وہ بھی فریاد دی وجہ نال امت عذاب آ گیا ہاں معصومہ آ گیا اس میں نے رو گیا دی پھوپھی اماں او ناکا دا بچہ ہاں میں حسین دی دیا اماں پتھر لگا میں بدعا
بی بی عالیہ فرمایا معصومہ پریشان نہ ہو، میرا بیٹا تیرے بابے نو پتھر نہ رکھ سی، اے نہیں مار سکتی، اماں مرے نہیں پئی ہے، اماں پتھر نو چکر دے نہیں پئی ہے، میرے پاس نے کیا خصوصاً مات میں ضرور ہائے کرے، جیسے بی بی دیکھے ہے نا جو پتھر باقی ہی مارو ہوئے، اس ویلے عالیہ فرمایا ہے عباس غازی عورت پتھر نہ مارے، حکم بھی دے لیا، عباس کا سر پرواز ہوئے، شامی عورت دے سر تے غازی فرمایا اللہ اکبر، عورت ڈٹھی ہے کہ مر گئی ہے، پتھر ہی ٹھہ گئی ہے، رون گیا غازی واپس عالیہ دے سر تے آیا ہے، بی بی فرمایا میرا مان پھرا